پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دست ادب کو جوڑ کر آج گزار ہوئے۔ حضور، جس قدر مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، جس قدر پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے تھے جس طرح مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے؟ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں، ان امتوں کے لوگ بھی اسی طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوا کرتے تھے؟ ان کی یہ بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سابقہ لوگوں کی مصیبتوں کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کی مصیبتوں کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں ہو، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کے برابر، یعنی ان کی مصیبتوں کے سامنے تمہاری مصیبتیں تو بالکل ہی چھوٹی سی ہیں۔ پھر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک عبرتناک واقعہ سناتے ہیں، ایک درد بھرا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ اور میرے بابا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے نبی نے ایک سبق آموز واقعہ سنایا تھا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارا تھا۔ اس سارا نامی عورت کے 7 بیٹے تھے، اور یہ عورت بڑی متقی پرہیزگار تھی۔ اس کے 7 بیٹے تھے اور اس 7 کے 7 اللہ کے محبوب تھے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی۔ اب جس ملک میں یہ عورت رہتی تھی اس ملک کا بادشاہ بڑا ہی ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا، وہ لوگوں کو زبردستی حرام گوشت کھلاتا تھا۔ اب جو انکار کرتا تھا اسے بادشاہ بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کروا دیتا تھا۔ اب اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا، 7 بیٹوں سمیت اس عورت کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو بلوا کر کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ حرام گوشت مرد مجاہد کے سامنے رکھا گیا اور بڑی سختی سے کہا گیا کہ اس گوشت کو کھاؤ، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس مرد مجاہد نے کیا خوب جواب دیا، ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو ہرگز نہیں کھا سکتا۔ میں موت تو قبول کر سکتا ہوں، میں موت منظور کر سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو ہرگز نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ اس نے میرے سامنے انکار کیوں کیا، لہذا اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھے، بادشاہ کا حکم سنتے ہی جلاد آگے بڑھے اور اس نوجوان کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے والے بیٹے کو بلایا، چھوٹے بھائی کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا اسے کھاؤ، نہیں تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، ہم تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اس نے بھی جرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ چیزیں میرے اوپر بھی حرام ہیں، ان چیزوں کو میں ہرگز نہیں کھا سکتا، اور تیرے جیسے ظالم بادشاہ کے اس حکم کو جتی کی نوک پر رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں مرد مجاہد ہوں، میرے اندر ایمان کی شمع جلی ہوئی ہے، ایمان کی شمع روشن ہے، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈالا جائے، تانبے کی دیگ کے اندر تیل ڈالا جائے اور دیگ کو آگ کے اوپر رکھا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اللہ اکبر، آگ جلائی گئی، آگ کے اوپر تانبے کی دیگ رکھی گئی، دیگ کے اندر تیل ڈالا گیا، اللہ اکبر۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا اور اس طرح بڑی بے رحمی کے ساتھ اسے شہید کیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے
چھوٹے والے لڑکے کو بلایا، چھوٹے والے بھائی کو بلایا، کہا یہ گوشت کھاؤ، خنزیر کا گوشت تمہیں کھانا پڑے گا، نہیں کھاؤ گے تو تمہارا سر تن سے جدا کر دوں۔ اس نے کہا بادشاہ تو ذلیل ہے، تو کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو میرے رب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ بہت بڑا طاقتور ہے، وہ بہت بڑا قوت والا ہے، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا، میں تیرے اس حکم کو جُتی کی نوک پر رکھتا ہوں، جو تیرے جی میں آئے تو کر، لیکن میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حرام کردہ اشیاء کبھی نہیں کھاؤں گا، حرام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر اب غصے میں آگ بگولا نہیں ہوا، ہنسنے لگا۔ تیسرے بھائی کی یہ بات سن کر، تیسرے بیٹے کی، تیسرے مرد مجاہد کی یہ بات سن کر بادشاہ ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ اس نے میرا حکم جُتی کی نوک پر کیوں رکھا؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً ہی اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس کی گالی سن کر میں غصے میں آگ بگولا ہو جاؤں گا، طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً ہی اس کے قتل کا حکم جاری کر دوں گا، اور اسی طرح یہ بڑی آسانی سے موت کی گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، اس نے میرے حکم کو جُتی کی نوک پر رکھا ہے، اسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کا سر اور اس کے چہرے کی کھال اتاری گئی۔ نوجوان زندہ ہے، روح اندر ہے، سانس چل رہی ہے، چلتی سانسوں میں نوجوان کی کھال اتاری گئی۔ کتنا بڑا امتحان تھا میری قوم کے نوجوانوں۔ آخر یہ نوجوان شہید ہو گیا، شہادت کا جام پی کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچ گیا، 6 بھائی شہید ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا، آخر میں چھوٹا بھائی بچ گیا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلا کر کہا، چھوٹے بھائی کی والدہ کو بلا کر ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا اور اسے سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر راضی نہیں ہوگا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اگر یہ خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا، ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے میں راضی ہو جاؤں گا، میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم عیش والی زندگی گزارو گی، پھر تم من پسند کی زندگی گزارو گی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئے۔ قبلہ 6 بیٹے شہید ہو گئے، آخری بیٹا رہ گیا ہے، اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی، کہا اے میرے لخت جگر نور نظر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے، تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں، ہر ایک پر میرا ایک حق ہے مگر تیرے اوپر میرے 2 حق ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، اور تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، تیرے والد کا انتقال ہو گیا، تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا، میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا ہے۔ پچھلے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میرے بیٹے، میں تجھے اللہ اور دودھ پلانے کا جو احسان ہے، ان دونوں کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا، اور کہنا اتنا چاہتی ہوں کہ ہرگز خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، بھول کر بھی نہیں کھانا۔ جان جاتی ہے جانے دو میرے بیٹے، اللہ کے نام پر ہمارا تن من سب کچھ قربان ہو گیا، جہاں وہ 6 چلے گئے ہیں تو بھی وہیں چلا جا، ہرگز اس چیز کو مت کھانا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں ملنا کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہے جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، امی جان میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ شاید مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، میں ڈر رہا تھا
کہ کہیں تو مجھے روک نہ دے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی، ظالم بادشاہ کے پاس آئی۔ نصیحتیں کرنے کے بعد بیٹے کو ظالم بادشاہ کے سامنے لے کر آئی، کہنے لگی یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے کہا، یہ وہ نہیں کرے گا جو تو اسے کہے گا، بلکہ میرا بیٹا وہ کرے گا جو میں نے اسے کہا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت لایا گیا، بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو اے مجاہد، اے مرد، اے نوجوان، یہ خنزیر کا گوشت لو، اس میں سے تھوڑا سا اٹھا کر کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے کہا خدا کی عزت کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے میرے اللہ نے حرام کر دیا، کبھی نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا، مجھے موت قبول ہے، موت منظور ہے، اور تیرے جیسے بادشاہ کے اس حکم کو جُتی کی نوک پر رکھتا ہوں، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ہائے، بادشاہ کو یہ سن کر بہت ہی غصہ آیا۔ اس ظالم بادشاہ نے مرد مجاہد کو بھی شہید کر دیا، 7ویں بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا جس کے 7 کے 7 لال اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اس عورت سے کہا کہ میرا خیال ہے مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے، مجھے تجھے بھی بے رحمی کے ساتھ قتل کرنا پڑے گا۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، تو ایک لقمہ ہی کھا لے، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، بس ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مارا، تو نے میری بیٹیوں کو میرے سامنے قتل کیا، میری آنکھوں کے سامنے تو نے میرے بیٹوں کی چمڑی ادھیڑی، میری آنکھوں کے سامنے مارا، بڑی بے رحمی سے انہیں شہید کیا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے زندگی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، تو جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ کی حرام کردہ شے کو نہیں کھاؤں گی، کبھی نہیں کھاؤں گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں خنزیر کے گوشت پر اور تیرے منہ پر، لعنت کرتی ہوں، حرام گوشت کبھی نہیں کھاؤں گی، اللہ کی نافرمانی کر کے ہرگز نہیں مرنا چاہتی میں۔ ہے یہ سن کر اس سفاک اور ظالم بادشاہ نے اس عورت کو بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم بیٹوں سے جا ملی۔ پھر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمانے لگے اے مزدورو، اے محنتیں کرنے والو، مزدوریاں کرنے والو، اے مصیبتوں کا شکوہ کرنے والو، بتاؤ تمہیں خنزیر کا گوشت تو نہیں کھلایا گیا؟ تمہیں دین سے دور کرنے کے لیے خنزیر کا گوشت کھلانے کی کوشش تو نہیں کی گئی نا؟ حرام کھلانے کی کوشش تو نہیں کی گئی نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسے خوبصورت دین سے نوازا۔ تو فرمایا زندگی میں جب مصیبتیں آئیں، برا وقت آئے، پریشانیاں آئیں، جب دکھ آئیں، درد آئیں، تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائیں گی، تمہاری مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی۔